السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں وظیفہ لے کے عمل لے کے حاضر ہوا ہوں، رنج و غم پریشانی دور کرنے کے لیے ہے۔ بہت چھوٹی سی آیت ہے جو میں آگے ویڈیو میں ڈال دوں گا، آپ لوگ اس کو یاد کر لیں۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کون سی نماز کے بعد ہم اس کو پڑھیں گے اور کتنی بار پڑھیں گے، تو آپ لوگ آخر تک ویڈیو کو دیکھیں۔ انشاءاللہ اس وظیفہ سے پریشانی ختم ہو جائے گی، عمل سے پریشانی ختم ہوگی، کیسا بھی رنج و غم ہو، کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور جو بھی میں ویڈیو لے کر حاضر ہوتا ہوں، سب قرآن اور حدیث کی روشنی میں وظیفہ عمل ہے۔ تو آپ لوگ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھیں، اور ویڈیو کو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کریں۔ تو چلیے آپ لوگوں کو ترتیب سے میں طریقہ بتا دوں کہ اس عمل کو، اس وظیفہ کو ہم کتنی بار پڑھیں گے۔ میں اس سے پہلے بھی کئی سارے ویڈیو میں ڈال چکا ہوں۔ جو بھی ویڈیو ہمارے چینل پہ ہمارے اسلامی بات پہ ہے، وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ہمیں سپورٹ کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آپ کسی عالم سے پتہ کر لیں کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کو یہ طریقہ، یہ عمل وظیفہ بتا دیتے ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو آپ، یہ دعا ہے، میں ابھی پڑھوں گا، دعا پڑھ کے سناؤں گا اور ویڈیو میں بھی ڈال دوں گا۔ تو آپ اس ویڈیو میں سے اسکرین شاٹ لے کر کے آپ یاد کر لیں۔ بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی سی آیت ہے یہ، میں آپ کو پڑھ کے بتا دوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ بہت چھوٹی سی آیت ہے یہ۔ اس کے فائدہ کیا ہے؟ پریشانی، رنج و غم انشاءاللہ دور ہوگا، اور غیب سے اللہ کی مدد ہوگی انشاءاللہ۔ یہ اللہ کی مدد ہوگی غیب سے۔ آپ اس کو کب پڑھیں گے، میں آپ کو طریقہ بتا دوں۔ عشاء کی نماز کے بعد، آپ عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے تو مصلی پہ بیٹھے بیٹھے آگے پیچھے کوئی درود شریف لگانے کا نہیں ہے۔ اگر آپ آگے پیچھے 3 بار، 7 بار یا 11 بار درود شریف لگا لے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لگا لے تو اور بہتر اور افضل ہے۔ تو آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس آیت کو 101 بار پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد دعا کریں کہ اللہ ہمارے حق میں ہمارے پریشانی دور کر دے، ہمارے حق میں اچھا فیصلہ ہو، پریشانی، رنج و غم، گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے۔ تو رنج و غم میں کیا ہے؟ یہی سب ہے، رنج غم پریشانی میں یہی سب ہے۔ انشاءاللہ سب رنج و غم دور ہوگا، پریشانی ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ تو آپ سے 101 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیں اس کو، اور پڑھنے کے بعد اس عمل کو آپ کے جو ہے کوئی اس کا ٹائم وقت نہیں ہے کہ آپ کتنے دن تک پڑھیں، لیکن ہاں اس کو 21 دن تک لگاتار اگر کر لیں آپ تو بہتر ہے۔ اور اگر آپ کو وقت ملتا رہے تو کبھی بھی پڑھتے رہیں، آپ لگاتار پڑھتے رہیں۔ اگر بیچ میں کسی وجہ سے اگر ناغہ ہو جائے یا رہ جاوے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی دقت والی بات نہیں ہے۔ آپ جب آپ کا دل کرے، جب آپ کا وقت ملے، آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ گھر کے اندر خیر و برکت اور پریشانی و رنج و غم دور ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ کی طرف سے یہ مدد آئے گی اور پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تو اسی طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے، جیسے کسی آدمی کو شادی نہیں ہو رہی ہو، کوئی آدمی بیماری سے پریشان ہو، دوائی نہیں لگ رہی ہو، اور بہت سے رنج و غم، دکھ تکلیف کے لیے ہمارے چینل پہ ویڈیو موجود ہے۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارا وظائف، ہمارا عمل ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ سپورٹ کرتے رہیں، ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔